اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 77 میں ارباح مکاسب کے خمس سے سال کے اخراجات جدا کرنے کے بارے میں گفتگو ہے۔ ارباح مکاسب میں خمس واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج کل بھی زیادہ بحثیں دائر ہیں، تو اس کے حوالے سے بحث ہوگی کہ سال کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کو جدا کر سکتے ہیں۔ اخراجات میں میانہ روی کا حکم پیش کیا جائے گا۔ اخراجات کے مصادیق اور انواع و اقسام بھی بیان ہوں گی، متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی بیان کیا جائے گا۔ 7 قسم کے اموال بیان ہوئے جن میں خمس واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک ارباح مکاسب تھا۔ انسان سال کے اندر جتنی بھی مختلف طریقوں سے کمائی کرتا ہے، اکتساب کرتا ہے، اور جتنی بھی اس کی جو ہے خدا تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے، ان سب کو انسان کیا ہے، ان میں جو اخراجات اس کے ہوتے ہیں ان کو جدا کرنے کے بعد اس پر خمس ہوتا ہے ارباح مکاسب کا۔ تو گویا کہ ارباح مکاسب سال کے جو ہے کمائی کے اندر جو بچت ہوتی ہے اس پر اس کو خمس واجب ہے، لیکن پہلے اپنے سال کے اخراجات وغیرہ کو جدا کر لے۔ اپنے اخراجات اور اپنے اہل و عیال کے بھی اخراجات کو وہ جدا کر لے، اس کے بعد جو بچت ہوگی اس پر وہ خمس واجب ہوگا۔ اچھا، اس میں ہے کہ اپنے اخراجات جو ہیں انسان کے، ان میں میانہ روی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسے اخراجات جو اس کے شایان شان رہے ہوں، اپنے سوشل سٹیٹس کے مطابق اس نے کیے ہوں، تو وہ اس کو جدا کر سکتا ہے۔ میانہ روی کا معنی یہ ہے کہ نہ حد سے زیادہ وہ فضول خرچی کی طرف نکل جائے، جس کو اسراف اور تبذیر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے قرآن کریم میں، اور اس سے نہیں آئی ہے اور اس کی مذمت ہوئی ہے۔ حتیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اور نہ بہت زیادہ وہ کنجوسی کرے، تقتیر اور بخل سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی مذمت ہے اور وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے اخراجات میں اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتا ہے تو حد متوسط اور میانہ روی سے زیادہ جو اخراجات ہوں گے پھر اس نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، ان کا بھی اس کو خمس دینا چاہیے۔ اور اگر اس نے کیا ہو، کنجوسی اور بخل سے کام لیا ہو، اپنے لازمی اخراجات میں بھی ہاتھ تنگ کر کے خرچہ کیا ہو، تو جو میانہ روی والے اخراجات سے تنگی کرتے ہوئے جو اس نے کچھ بچت کی ہوگی، زائد بچت جس کو کہہ لیں، تو شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ اس زائد بچت کا اس سے خمس نہیں لینا چاہیے، بلکہ معمولاً جو اخراجات سے بچ جاتا ہے مقدار، اس کا خمس لیں گے، لیکن میں نے اس کو تعبیر کیا ہے زائد بچت، یعنی بچت جو معمولاً بچت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اس نے کنجوسی کر کے بچت کی ہے، اس کنجوسی والی بچت سے اس کا خمس نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، کئی مجتہدین اس جو بچت زائد بچت ہے اس میں بھی خمس کے قائل ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں معونہ سے مراد یہ ہے کہ جو فعلی معونہ ہو چکا ہے فعلاً، تو اس کو وہ کیا ہے جدا کر لے، باقی بچت چاہے وہ معمولی بچت ہو یا کہ آئے ہاتھ تنگ کرنے کے بعد اس نے بچت بنائی ہے، اس سے بھی اس کو خمس دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد مصادیق گنوائے ہیں شہید ثانی نے معونہ اور اخراجات کے، ان میں ہدایہ اور تحائف شامل ہیں، جو انسان گفٹ وغیرہ دیتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کی جناب علی
بیمار پرسی اور عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، پھل فروٹ لے جاتا ہے، شادی بیاہ پہ جاتا ہے، ان کے لیے گفٹ وغیرہ لے جاتا ہے اپنے رشتہ دار دوست احباب کے لیے، تو یہ جو اس کے شایان شان ہے یہ بھی اخراجات میں سے ہیں۔ اچھا، وہ مال جو ظالم لوگ انسان سے زور و جبر اور قہر کے ساتھ لیتے ہیں وہ بھی اس کے اخراجات میں شمار ہوتے ہیں، یا پھر انسان بعض اوقات ظالم کے ظلم اور اس کے جنابلی جبر سے بچنے کے لیے اس کو رشوت کے طور پر دیتا ہے تاکہ وہ کیا ہے اس کے کام کو انجام دے دے۔ تو بہرحال یہ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے اخراجات میں شمار ہوتے ہیں۔ رشوت دینا اور لینا، یعنی کہ اگر انسان مجبوری کے علاوہ یہ کام کرتا ہے، یعنی بعض ایسے کاموں کے لیے وہ رشوت دیتا ہے جس کو اس کے لیے کوئی جبر نہیں تھا، اس کے لیے کوئی یعنی کہ کام رکنے والا نہیں تھا، تو پھر دونوں طرف سے حرام ہو جاتی۔ لیکن اگر ایک انسان اپنا کوئی قانونی کام کرنا چاہتا ہے لیکن آگے ظالم بیٹھا ہوا ہے جناب وہ کیا ہے اس سے رشوت مانگتا ہے، تو جو رشوت لے رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اس کی شکل بھی اور قبر بھی جناب خراب ہوگی، لیکن دینے والا تو مجبوراً اس کو دے رہا ہے۔ اسی طرح وہ اموال جو انسان پر نظر اور کفارہ وغیرہ کے عنوان سے واجب ہوتے ہیں، حقوق واجبہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ مثلا کوئی اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اب ظاہر ہے کہ بھول کر تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، انسان وہ معصوم تو نہیں ہے، کبھی اس سے جو ہے نا جی روزہ واجب میں سستی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کفارہ وغیرہ بھی ادا کرتا ہے، تو وہ بھی اس پر کیا ہوگا، اس کے اخراجات میں شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنی شادی بیاہ کے لیے اس کو خرچے کرنے پڑتے ہیں، گھر خریدنا پڑتا ہے اور جہیزیے وغیرہ کے لیے جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، اور باقی جو بھی آج کل مہنگائی کا دور ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ شادی کے کتنے اخراجات ہیں۔ بہرحال اس کو اپنے شایان شان جو بھی اخراجات ہیں وہ جدا کر سکتا ہے۔ اچھا، اپنی سواری کے لیے پرانے دور میں گھوڑے اور خچر ہوتے تھے، آج کل موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، تو جو اس کے شایان شان ہو اتنی تو وہ کیا ہے اپنی اخراجات کر سکتا ہے، اس سے زائد ہو تو پھر اس کا خمس نکال لینا چاہیے۔ اسی طرح جو گاڑی ہے اس کا پیٹرول ہوگی، یا پرانے دور میں جو وہ سواری کے لیے حیوان خریدتا تھا اس کے پھر کیا ہے اخراجات ہوتے تھے خوراک وغیرہ کے لیے۔ اور اسی طرح واجب حج کا جو ہے خرچہ وہ بھی اس کا معونہ شمار ہوگا، لیکن اس میں شہید ثانی نے تفصیل دی ہے کہ واجب حج اگر اسی سال اس کو استطاعت پیدا ہوتی ہے تو پھر واجب حج کے جو اخراجات ہوں گے وہ اس کے معونہ میں شمار ہو جائیں گے، اخراجات میں شمار ہو جائیں گے، لیکن اس سال کی کچھ بچت اس استطاعت میں دخیل ہے اور کچھ سابقہ سالوں کی بچت اس میں شامل ہو رہی ہے، تو سابقہ سالوں کی بچت جو اس کی استطاعت میں دخیل ہو رہی ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا، خمس نکالنا پڑے گا۔ یہ تفصیل اندر موجود ہے اور باقی کچھ چیزیں ہیں۔ ہاں، اس سال کے قرضے جو اس نے اپنے لازمی خرچے اخراجات چلانے کے لیے لیے ہیں، یا سابقہ سالوں کے کچھ قرضے اس پر موجود ہیں جو لازمی قرضے تھے، وہ بھی اس کے اخراجات میں سے شمار ہوں گے۔ تو اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْأَرْبَاحِ إِخْرَاجُ مَعُونَتِهِ وَمَعُونَةِ عِيَالِهِ الْوَاجِبِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى الضَّيْفِ مُقْتَصِدًا فِيهَا أي متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قطر حسب له ما نقص۔ ارباح مقاصد میں خمس واجب ہونے کے لیے شرط ہے اور معتبر ہے کہ اپنے اخراجات اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو جدا کر لے، نکال لے۔ وہ اہل و عیال جو واجب و نفقہ ہوتے ہیں، یعنی جن کے اخراجات ادا کرنا انسان پر واجب ہے، جیسے اس کی اولاد ہو گئی اور اس کی بیویاں ہو گئی اور اس کے جناب علی ماں باپ اگر وہ کیا ہے بوڑھے ہوں اور ان کے اخراجات وہ خود نہ کما سکتے ہوں۔ وغیرہم، اسی طرح
واجب النفقہ اور دوسرے جو معاشرتی طور پر اس کے تحت تکفل لوگ ہوتے ہیں، مثلا نیکی کے کاموں کا اس کو جذبہ ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے، یعنی کچھ یتیموں کو اور کچھ غریبوں کی کفالت کرنا چاہتا ہے۔ حتیٰ ضعیف ہے، حتیٰ کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی جو مہمان وغیرہ پہ خرچہ آئے گا وہ بھی اس کے معونہ میں شمار ہو جائے گا۔ مقتصداً فیہا، ان اخراجات کو وہ جدا کر سکتا ہے لیکن ان میں یعنی روی کا لحاظ کرے گا، یعنی متوسطاً بحسب اللائق بحالہ عادتاً، اپنی شایان شان اور اپنے سوشل سٹیٹس کے مطابق متوسط اور میانہ جو اخراجات ہیں ان کو جدا کر سکتا ہے۔ فَإِنْ أَسْرَفَ، اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے اپنے اخراجات میں، حُسِبَ عَلَيْهِ مَا زَادَ، تو میانہ اخراجات کو تو وہ جدا کر سکتا تھا لیکن زائد جو اخراجات وہ کرے گا ان کا پھر خمس اس کو نکالنا پڑے گا، زائد اخراجات اس پر شمار ہوں گے یعنی اس سے ان کا خمس لیا جائے گا۔ وَإِنْ قَطَّرَ، اور اگر وہ بخل اور کنجوسی کرتے ہوئے کچھ زائد بچت کرتا ہے، حُسِبَ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بچت شمار ہوگی، مَا نَقَصَ، جو کچھ اس نے بچایا ہے، اور شہید ثانی کے نزدیک اس سے اس کا خمس نہیں لیا جائے گا، لیکن اس میں اختلاف موجود ہے۔ دوسرے علماء بعض فرماتے ہیں کہ جو اس نے زائد بچت کی ہے اس پر بھی اس کو خمس دینا چاہیے۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ وَمِنَ الْمَعُونَةِ هُنَا الْهَدِيَّةُ وَالصِّلَةُ اللَّائِقَانِ بِحَالِهِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي السَّنَةِ قَهْرًا أَوْ يُصَانِعُ بِهِ الظَّالِمَ اخْتِيَارًا، وَالْحُقُوقُ اللَّازِمَةُ لَهُ بِنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَمَعُونَةِ تَزْوِيجٍ وَدَابَّةٍ وَأَمَةٍ وَحَجٍّ وَاجِبٍ إِنِ اسْتَطَاعَ عَامَ الِاكْتِسَابِ، وَإِلَّا وَجَبَ فِي الْفَضَلَاتِ السَّابِقَةِ عَلَى عَامِ الِاسْتِطَاعَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَجَّ الْمَنْدُوبَ وَالزِّيَارَةَ وَسَفَرَ الطَّاعَةِ كَذَلِكَ وَالدَّيْنُ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُقَارَنُ لِحَوْلِ الْاِقْتِسَابِ مِنَ الْمَعُونَةِ۔ معونہ اور اخراجات کے مصادیق خمس میں ہدایہ، گفٹ اور صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ مدد کرنا، اللائقان بحالہ، جو اس کے شایان شان ہوں اور اس کی سوشل سٹیٹس کے لائق ہوں، وہ بھی اس کے اخراجات میں سے شمار ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي السَّنَةِ قَهْرًا، ایک انسان حلال کی کمائیاں کرنے میں محنت میں لگا ہوا ہے لیکن سال کے اندر ظلم و ستم کے ساتھ جو مال اس سے لے لیا جاتا ہے، چور ڈاکو ظالم لے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اخراجات میں سے شمار ہو جائے گا، اس کا اس سے خمس نہیں لیا جائے گا، اور ظلم و ستم کرنے والے کی قبر اور اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، جناب وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ او یصانع بہ ظالم اختیاراً، کچھ تو جبراً اس سے مال لے لیے جاتے ہیں، کچھ وہ ظالموں سے اپنے جائز کام نکلوانے کے لیے پیش کرتا ہے اختیاری صورت میں، یعنی کوئی کسی محکمے میں جاتا ہے، کوئی قانونی کام اس نے کروانا ہے لیکن ظالم رشوت لینے پہ لگے ہوئے ہیں، شکلیں ان کی مسخ ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، جو تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اوپر سے دہاڑی کمانے والے اور غریب لوگوں سے اور مومنین سے اضافی طور پر رشوتیں لیتے ہیں، تو یہ جو بندہ مجبور ہے اپنے کام کے لیے اختیاری طور پر اس کو کچھ پیش کرے تو یہ بھی کیا ہوگا، اس کے واجب خرچوں میں شمار ہو جائے گا۔ والحقوق اللازمۃ لہ بنظر، اور وہ حقوق لازمہ جو شریعت کے لحاظ سے اس پر واجب ہوتے ہیں، جیسے اس نے نظر و قسم کی ہے یا کوئی کفارہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، جیسے حج کے کفارات ہیں، روزے کا کفارہ ہے، اور باقی جو کفارات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لازمی اخراجات میں شمار ہوتے ہیں۔ معونت تزویج، اسی طرح شادی کرنا چاہتا ہے اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ بھی اس کے اخراجات میں شمار ہوں گے، ان کو جدا کر سکتا ہے۔
दाबतन पुराने दौर में सफ़र के लिए उसे जो है घोड़े और खच्चर यानी कि हैवानात वगैरह खरीदने होते थे। आजकल कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो वो भी उसके खर्चों में शुमार होगा। व अमतन पुराने दौर में जो गुलामी और कनीज़ी का दौर था उसमें वो क्या है गुलामों को या कनीज़ों को अपने काम काज के लिए खरीदते थे, तो वो भी उसके अखराजात में शुमार होते हैं। हजन वाजिबन, वाजिब हज उसने करनी है तो जितने उसके अखराजात होंगे उन पर जो है उससे खुम्स नहीं लिया जाएगा। इन इस्तिताअ आमल इक्तिसाब, अगर इसी साल उसको इस्तिताअत पैदा होती है जिस साल उसको बचत हासिल हो रही है, तो हज के वाजिब हज का खर्चा भी उसके मऊना में शुमार हो जाएगा। व इल्ला वाजब फिल फदलात साबिक़त अला आमिल इस्तिताअत, और अगर वो मुस्तती हज हो रहा है कुछ इस साल की बचत कुछ साबका सालों की बचत से, तो कहते हैं आम इस्तिताअत, जिस साल वो मुस्तती हज हो रहा है उसकी जो बचत उसमें लग जाएगी तो उसका तो खुम्स नहीं है, लेकिन साबका सालों की बचत जो इस साल में इस्तिताअत में दखील हो रही है तो साबका सालों की बचत का उससे खुम्स वाजिब होगा। ये एक तफसील है। वज़ाहिर अन्नल हज अल मंदूबा व ज़ियारत व सफ़र ताअत कज़ालिका, फरमाते ज़ाहिर ये है कि मुस्तहब हज और उम्रे और ज़ियारात मज़ारात मुक़द्दसा और जितने भी इताअत और नेकी के सफ़र होते हैं वो भी इसी तरह मऊना में शुमार होते हैं। ज़ियारत अब करोने के बाद तो डॉलरों में और जनावरी उसके काफ़ी बाहर खर्चे आ रहे हैं, तो वो सारे भी क्या होते हैं मऊना में शुमार हो जाएंगे। इसी तरह लोगों के पास वो आता जाता है जनाबली, मरीजों की आदत के लिए उसको सफ़र करना पड़ता है, और लोगों की सुलह सफाई के लिए या मसलन लोगों की खुशी गमी में शिरकत के लिए, ये सारे जो जायज़ सफ़र होते हैं उनके खर्चे भी मऊना में शुमार होते हैं। आखिरी मौरद जो उसके मऊना में शुमार होता है वद्दईनुल मुतक़द्दिम वल मुक़ारनु लिहौल इक्तिसाब मिनल मऊनते, जिस साल उसने कमाई की है उस साल अगर मुकारन उसी साल में उसने जो कर्जे लिए हैं अपने ज़रूरी यानी अखराजात वगैरह के लिए, और जो उस साल से पहले उसने कर्जे वगैरह लिए हुए थे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, वो सब भी मऊना में शुमार हो जाएंगे। तो बहरहाल ये उसके मसादीक बयान हो गए। अब हम मुख्तसर तौर पर इस अहम तरीन मसले की दलीलों की तरफ इशारा करेंगे। अरबाह मकासिब के खुम्स के वजूद में जितने भी अखराजात वगैरह होते हैं उनको जुदा करना होता है, उसके बाद खुम्स देना होता है। इसमें तमाम फुक़हाए शिया और मुज्तहिदीन इमामिया मुत्तफ़िक़ हैं और कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। इस पर रिवायात भी दलालत करती हैं। सहीह अली बिन महजियार जलीलुल क़द्र से करावी अपने दौर में वजीर मुशीर भी थे, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से इमाम अबू जाफर सानी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया अल खुमुस बअदल मऊनते, कि खुमुस अपने अखराजात वगैरह को निकालने के बाद वाजिब होता है। वसैल शिया बाब हश्तुम अबवाब मन याजिबु फील खुमुस। अच्छा, मुराद मऊना से वो है कि जो उसके अपने अखराजात हैं, उसके अहल वयाल के अखराजात हैं, और जो उसके बचत और मुनाफे को हासिल करने के अखराजात हैं। उसने कोई कारोबार किया, कोई खेती की, कोई जनाब अली मसलन उसने मेहनत ज़ामत की है, उसके लिए जो आलात वगैरह उसने इस्तेमाल किए, उनके जो खर्चे हैं वो सारे जुदा करने हैं। चूंकि फायदा बचत और रेबह वो सिद्क नहीं आता मगर जब आपने अखराजात को निकाल ले। इसके लिए इब्न शुजा की एक रिवायत है, अबुल हसन सालिस इमाम हादी अलैहिस्सलाम है, उनसे जो है ना जी एक बंदे ने खेती की मिसाल दी है कि एक बंदा जो है वो खेती करता है, उससे 100 जो है पुर उस दौर का जो पैमाना था उसको हासिल होते हैं। उसने क्या किया है जनाब अली, जो खेती थी उसको आबाद करने के लिए 30 कुर लगाए थे और बाकी उसके पास 60 कुर हैं, तो ये जो है उस पर कितना वाजिब है। मौला ने फरमाया, बल्कि उसको खत लिखकर जवाब दिया, अल खुमुसो
مما یفضل من معونتہ، خمس اس بچت میں ہے جو اس کے اخراجات سے بچ جائے گا۔ اسی طرح مکاتبہ یزید ہے جو فائدے کی تفسیر میں ہے، الفائدۃ من یفید الیک فی تجارت من ربحها وحرث بعد الغرام او جائزت، یہ بھی اسی باب میں ہے، یعنی فائدہ وہ ہے جو انسان کو تجارت سے کوئی منافع ہوتا ہے، کھیتی سے خرچے نکالنے کے بعد کچھ بچت ہوتی ہے، یا انعامات وغیرہ ملتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جو اخراجات ہیں اور اہل و عیال کے اخراجات ہیں، چاہے وہ اپنی صحت سلامتی کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اپنی بیماریاں اور ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے، اور باقی اپنے واجبات اور مستحبات اور مباحات کو پورا کرنے کے لیے وہ خرچے کرتا ہے، تو وہ سارے معونہ شمار ہوتے ہیں۔ ہدایا، صلہ اور جو ہے مستحبات کی انجام دہی کے لیے جو اخراجات ہیں، یہ سب بھی معونہ ہیں، ان میں بھی اشکال نہیں ہو سکتا، عمومی طور پر جناب علی اس کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کیا ہے اپنے مہمان نوازیاں اور یہ ساری چیزیں، ابن فہد ہلی سے منقول ہے تو وہ ضیافت کو جناب علی کیا کرتے تھے، معونہ سے شمار کرتے تھے، اور اس حوالے سے ان کا نظریہ بھی قابل غور ہے۔